بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد باب ما جاء فی من حلف علی سلعة کاذبا، کسی سامان کے بارے میں جھوٹی قسم کھانا۔ اس باب میں جس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے اس حدیث میں 3 ایسی برائیوں کا ذکر ہے کہ وہ 3 برائیاں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ قیامت کی دن اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ اللہ اس کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ نہیں فرمائیں گے، نظر کرم اس پر نہیں فرمائیں گے، وہ بڑا ہی ناکام اور بد نصیب بدقسمت شخص ہوگا۔ حدیث سنیں اور یہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبأنا شعبة قال اخبرني علي بن مدرك قال سمعت ابا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن خرشة بن الحر عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ، 3 شخص ایسے ہیں لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامت، کہ جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر نہیں فرمائیں گے، یعنی نظر کرم نہیں فرمائیں گے، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں کریں گے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ قیامت کے دن بہت سے گناہگار ایسے ہوں گے جن کے متعلق جن پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے بغیر سزا کے انہیں معاف فرما دیں گے۔ بہت سارے ایسے گناہگار ہوں گے، لیکن یہ 3 شخص ایسے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کوئی فضل نہیں فرمائیں گے بلکہ ان کو سزا دے کر رہیں گے، سزا کے بغیر ان کے گناہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اگلے جملے میں اسی کو بیان فرمایا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کے گناہوں کو پاک صاف کریں گے، یعنی ان کے گناہ کو بغیر سزا کے معاف نہیں فرمائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی کتنے اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص پر کتنے غصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بغیر سزا کے معاف نہیں کروں گا۔ قلت، میں نے پوچھا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کون لوگ ہوں گے وہ؟ فقد خابوا وخسروا، وہ تو بڑے ناکام اور نامراد ہوں گے، بدقسمت اور بد نصیب لوگ ہوں گے کہ جن پر اللہ تعالیٰ آپ اپنا فضل و کرم نہیں فرمائیں گے، وہ اللہ آپ کی رحمت سے محروم ہوں گے، وہ بڑے بد نصیب ہوں گے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، المنان، احسان جتلانے والا، پہلا شخص جس کے اندر یہ برائی ہو، احسان جتلانے کی، یعنی ایک شخص کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، صدقہ و خیرات زکوٰۃ وغیرہ اس کو دیتا ہے، لیکن کسی اور موقع پر احسان جتلاتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ میں نے فلاں وقت میں تمہارے ساتھ ہمدردی کی تھی، بھلائی کی تھی، تعاون کیا تھا، اچھائی کی تھی، صدقہ و خیرات دیا تھا، احسان جتلاتا ہے، تو یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے اور اللہ کے ہاں یہ شخص مبغوض ہے، انتہائی مبغوض ہے۔ قرآن کریم میں ایسے شخص کے متعلق ارشاد ہے، ایسے شخص کو یہ نصیحت کی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ اپنا صدقہ و خیرات کو احسان جتلا کر ضائع نہ کرو۔ احسان جتلا دیا سمجھو سارا ثواب آپ کا ضائع ہوگا، اور پھر یہ احسان خامخواہ جتلاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، اچھائی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے فوراً ہی مل جاتا ہے ثواب کی شکل میں، تو اس کا بدلہ تو اس کو مل گیا، تو وہ خامخواہ احسان جتلاتا ہے، تو یہ اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے، مبغوض ہے ایسا شخص۔ اور دوسری برائی، والمسبل ازارہ، اور اپنے ازار کو، اپنی لنگی کو، اپنا تہبند، اپنا کرتا ٹخنوں کے نیچے لٹکانا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگا، ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، چھوٹا سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ حدیث میں آیا اور کتنی بڑی برائی ہے کہ یہ شخص قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ اب کوئی مولوی اگر اس طرح کہے کہ بھئی اپنے ٹخنے پانچے اپنے ٹخنوں سے اوپر کرو، اور کوئی واعظ سنائے تو فوراً عجیب طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، مولویوں نے دین اسی پر بند کر دیا ہے۔ دیکھیں نا کتنی سخت برائی، کتنی بڑی برائی ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ اس لیے اس چیز کا اہمیت دیں، اس چیز کا خیال کریں، 5-6 ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور تیسرا شخص، یہ تیسری برائی کا ذکر ہے کہ اپنا سامان بیچے بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کے ساتھ، یعنی
تاجر ہے، کاروباری ہے، وہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی چیز فروخت کر رہا ہے، اپنا سامان بیچ رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ اسلام میں تو دھوکہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ شخص بھی انتہائی اللہ کے ہاں مبغوض ہے، اور یہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ محروم ہوگا۔ تو یہ برائیاں، یہ 3 برائیاں، احسان جتلانا اور 5-6 ٹخنوں سے نیچے لٹکانا اور جھوٹی قسمیں کھا کر تجارت کرنا، اپنا سامان بیچنا۔ تو ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو، اللہ کے ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔